اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین۔ فرمایا میرے پاس جو لوگ ہیں یہ امت کی ابتدا ہے، یہاں سے امت چلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے اور لوگ آپ کے ساتھ ملتے رہے، یہ ابتدائی امت ہے۔ اس ابتدائی امت کی کامیابی دو چیزوں سے ہے، بالزہد والیقین۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کی چاہت ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ یہ جتنا کام کرتے ہیں اس کی منشا یہ ہوتی ہے کہ ہماری آخرت سدھر جائے۔ دنیا کے جو رغائب ہیں جس سے میں انسان کا دل لگتا ہے، یہ دل لگی ان کے دین کا نقصان نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلی امت کی، یعنی ہماری جو بنیاد ہے وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ان کی کامیابی کیا ہے کہ وہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے، دنیاوی کسی فائدے کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان نہیں کرتے، کچھ بھی ہو جائے۔ ان کی رغبتیں آخرت کے لیے۔ ایک یہ صفت کامیابی کی بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ان کے زندگی کے سارے امور کی اصلاح بھی ہوتی ہے، زہد آ جائے۔ اور دوسری چیز یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے اس پر یقین ہے۔ یہ جب مان لیتے ہیں تو یہ گویا کہ اپنے تصور میں اس کا نقشہ بٹھا لیتے ہیں، پھر اس حکم کو صرف خیالی تصور نہیں کرتے۔ جنت خیالی نہیں ہے، جہنم خیالی نہیں ہے، بالجزم بالیقین مانتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ حساب ہے، اللہ کے ہاں پیشی ہے، یہ عدالت ہے۔ یہ وجود گل سڑ جائے گا تو پھر اللہ اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر اٹھائے گا۔ زندگی کے سارے کرتوت لکھے جا رہے ہیں، ایک کتاب تیار ہو رہی ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ یلقاہ منشورا، اللہ اس کو پھیلا دے گا۔ اقرا کتابک، اس کو کہے گا پڑھ، یہ تیرے کرتوت ہے۔ یہ ساری باتیں اس پر یقین ہے ان کو۔ ہم سنتے ہیں خالی، ہمیں یقین ہوتا تو عمل ہوتا، ہمیں یقین ہوتا تو تیاری ہوتی۔ ہمیں یقین نہیں ہے، کامل یقین نہیں ہے۔ وہ اقرار کے ساتھ نتھی ہوا وہ ہمارا یقین ہے کہ ہاں مسلمان ہے۔ اب چونکہ اس عقیدے سے انکار کر کے دیکھیں گے تو کافر ٹھہریں گے، لوگ کہیں گے کافر ہے، لہذا ہم بھی مانتے ہیں جنت ہے، ہاں اٹھنا ہے۔ مانتا ہے لیکن اس کو یقین کامل نہیں ہے۔ یقین کامل ہوتا تو نافرمانیوں سے، خطاؤں سے دور بھاگتا کہ جہنم ہے۔ بھائی اپنا نقصان ہے۔ ایک بندہ مانتا ہے کہ میں یہ جو چیز کھا رہا ہوں یہ گردے خراب کر دیتی ہے، پھر بھی کھاتا ہے تو پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ مان بھی رہا ہے کہ بھئی یہ گردے خراب کرتی ہے، کھا رہا ہے۔ ایک شخص مانتا ہے نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جاؤں گا، پڑھتا کیوں نہیں؟ مان رہا ہے۔ دنیا میں جو چیز نقصان دے وہ نہیں کرتا،
اس دین کے حوالے سے جو چیز اس کے آخرت کا نقصان کرتی ہے وہ کرتا ہے، تو کون ہے؟ یقین کامل نہیں، ورنہ اپنے زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، ہاں جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، نمازوں میں سستی ویل ہے، ہلاکت ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، مانتا ہے، سنتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھتا، تو کون ہے؟ یقین نہیں۔ بس یہ فرق ہے ان میں اور ہمارے اندر، یہ فرق ہے کہ ان کے دنیا نے ان کے دین کا نقصان نہیں کیا، نہ انہوں نے ہونے دیا۔ اس نے کہا تو ہوتی کون ہے؟ تو لونڈی ہے، دنیا کو لونڈی سمجھا، ثانوی حیثیت دی، دنیا کو صرف ضرورت کی خاطر استعمال کی، خواہشوں کے لیے نہیں، دنیا کو صرف ضرورت کے لیے استعمال۔ ضرورت پوری ہے، ضرورت پوری ہے، مجال ہے کہ کسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنے دین میں سستی کرے۔ ہماری دنیا پوری ہے، وافر ہے، دنیا وافر ہے، لیکن دین کا نقصان ہو رہا ہو، ٹوٹل دین کا نقصان، خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہو رہا، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ یہ جھوٹ ہے، مہنگائیاں ہو گئی ہے، مر گئے ہے، رل گئے، یہ اصل میں یہ ہے وے کی جو بیماری ہے نا، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے لگا دی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے، یہ بیماری لگ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس دنیا کو حرص اور طمع کے ساتھ لے گا، مقصد یہ کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، دنیا سمیٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری لگائے گا۔ کیا بیماری کیا لگے گی؟ بیماری وہ لگے گی جو کسی شخص کو لگتی ہے، وہ روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری لگا دے گا، جتنی آ جائے گی اس کے پاس دنیا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لگی کیوں ہے؟ حرص کی بیماری، اس لیے کہ اس نے دین کو دھوکہ دیا ہے، اپنی آخرت کو دھوکہ دیا ہے، دنیا کا بندہ بنا ہے، درہم دینار کے لیے ایمان بیچنا چاہتا ہے، اسلام بیچنا چاہتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خیانت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا خون گوشت نچوڑنا چاہتا ہے، میرے پاس آ جائے، بس آ جائے، میرا ہو جائے سب کچھ، اس کو بیماری لگی ہے۔ یہ جتنا اکٹھا کر لے، یہ اس بھکاری کی طرح کبھی بھی باز نہیں آئے گا اس دنیا جمع کرنے سے۔ جس کو 1 کروڑ بھی دے دو نا، بھی بھیک مانگ رہا ہو، وہ جائے گا، اس کو ڈمپ کرے گا، بند کرے گا، پھر آ کے مانگنا شروع کر۔ یہ بھکاری ہے دنیا، بے دین دنیا دار بھکاری ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ بے دین اور دنیا دار، ادھر دین نہیں ہے، ادھر دنیا بڑھتی جا رہی ہے، بھکاری کی طرح جتنا بڑھے گی یہ بس نہیں کرے گا۔ یہ کس نے بیماری لگائی اس کو؟ اللہ نے، کہ تو نے دین چھوڑا ہے، چل بھر کے دکھا پیٹ، بھر کے دکھا یہ پیٹ، جتنا ڈال لے گا یہ جتنا بڑھ جائے گا، پھر بھی کہے گا بھوک لگی ہے، لاؤ یار لگی ہے، کبھی نہیں کہے گا پیٹ بڑا ہو گیا اتنا، اب تو بھوک بھی نہیں لگتی، لگے گی۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے لوگوں، اس پیٹ کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ دھوکے نہ کرو، یہ پیٹ جس میں ڈالتے ہو یہ بھرے گا نہیں، یہ بڑھے گا، یہ چمڑے کا ہے، یہ بھرے گا نہیں، ہر 10 گھنٹے بعد مانگے گا، یہ بھرے گا نہیں، یہ بڑھے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے یہی پیٹ پھٹے گا۔ اس کے لیے دھوکے، اپنی آخرت کو دھوکے۔ اللہ کے قرآن نے جانوروں والی زندگی کہی، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو مزے کرو،
کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ؟ کھاؤ، مزے کرو، اڑاؤ. انکم مجرمون، تم مجرم ہو. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی ان کو کھانے پینے دو، ان کو ان چند ٹکوں سے در و دیوار سے نفع اٹھانے دو. ان کا مطمع نظر پیٹ ہے، روٹی ہے، درہم دینار ہے، ڈالر روپے کا بندہ یہ ادھر ہی رہنا چاہتا ہے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اس کی آرزویں اور امنگیں اتنی لمبی ہیں کہ یہ دین سے غافل ہو گیا ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان میں لمبی لمبی امنگیں آ جاتی ہیں. یہ امنگیں دین کا نقصان کرتی ہیں. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے. کتنا نقصان ہو رہا ہے میرے دین کا؟ ایک ہی دھن ہے دنیا میں جو لیے پھر رہی ہے محترم بھائیوں، مال دولت. اس کے لیے آپ دیکھ لیں رمضان کا مقدس مہینہ جب یہ ہوتا ہے ہماری حالتیں کیا ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد نہ چپلیں ملیں گی نہ کپڑے ملیں گے، مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، ہم تو ننگے رہیں گے، پاؤں ننگے بدن ننگا کہاں سے لیں گے. لہذا سمیٹو اس مہینے میں روٹی سحری 4 ڈشیں، وہ اعتدال والی کیفیتیں چھٹ جاتی ہے. رب کھانے پینے بند کر رہا ہے، میری ہرس بڑھ جاتی، اور ہرسیں اتنی تراویح نصیب نہیں. ہماری حالتیں تو یہ ہیں اب 30% آبادی کام کرنے والی روڈوں پہ روزہ کھول رہی ہے. 5 سال کے بعد دیکھنا یہ 80-90% آبادی بیچاری وہ گھر سے بھاگیں گے، دکان سے بھاگیں گے، گھر پہنچ نہیں سکیں گے، روڈوں پہ صدقے خیرات سے کھجوروں سے یہ روزے کھولیں گے. اپنے مال سے روزہ کھولنے کی بھی توفیق اللہ نے چھین. کھا دوسروں کا مال، پتہ نہیں کون سی کمائی کا یہ افطاری ہے، کھا دو. اس کو فرصت نہیں تھی کمانے سے. طلاقیں ہوتی ہیں اس مہینے میں، طلاقیں ہوتی ہیں، کئی گھر اجڑتے. تنازع کیا ہے؟ کپڑے نہیں آئے، میری میچنگ کے نہیں آئے، میرے بچوں کے نہیں آئے، جو میرے تقاضے تھے وہ نہیں آئے. میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، پیک پر دن رحمت کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ جہنم سے گردنیں آزاد کرنا چاہتا ہے. پیغمبر کمر کس لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں. آخری اشرا شروع ہوتا ہے، کمر کس لیتے ہیں. گھر والوں کو سونے نہیں دیتے. اٹھو، متاع آخرت ہے، اللہ بانٹ رہا ہے. لمبی مارکیٹ ہے، بہت بڑی ٹرالی ہے، بھر لو اس میں جتنی رحمتیں بھرنا چاہتے ہو. اور یہ لڑ رہا ہے کس پر؟ جوتے پر، کپڑے پر. اس کو درزی نہیں ملتا، اس کے گھر میں جھگڑے ہو رہے، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں. ادھر پیک پر اللہ کی رحمتیں ہیں، محروم ہو گیا. کما لیا اس نے، کما لیا اس نے. دنیا کی اس محبت میں کیسے قیمتی دن اس سے چھن گئے پتہ ہی نہیں چلا. زندگی میں 40 سال کی زندگی ہو گئی، مسجد میں 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکا. اس کو بولے نکال کے دکھ دے، 10 دن نکال کے دکھا دے. اللہ نے کہا نہ نکال، تو نہ نکال. تو اللہ کے حکم کا کرنٹینہ نہیں کرتا نا، اب سارے کرنٹینے میں پڑے. اب کر. اس خیمے میں نہیں آیا نا، یہ کرنٹینہ تھا، کتنا اچھا 10 دن کا تھا، ساری چیزوں سے مبرہ تھا. وہ جو دنیا کی محبت کا کورونا اس کو لگ گیا تھا، اس کرنٹینہ سے اللہ تعالیٰ وہ دور کروانا چاہتا تھا. آخری عشرے میں اعتکاف کی شکل میں انہوں نے کہا نہیں، ٹائم نہیں ہے، دنیا نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، میرے اتنے کام بکھرے پڑے. ہاں میرا تو مشکل ہے، کوئی بابا بیٹھ جائے، کوئی اماں بیٹھ جائے، جو فالتو ہے. ہم تو بڑے قیمتی لوگ ہیں. یہ جو دنیا کی محبت کا اس کو وائرس چمٹا تھا، اللہ نے کہا تھا تو ادھر آ، تنہائی میں بیٹھ،
10 دن 10 راتیں اللہ کی عبادت کر، دنیا کی محبتوں سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر، بڑی دوریاں ہو گئی ہیں، رحمتوں سے بخششوں سے اللہ سے بہت دور چلا گیا ہے، ذرا تیرے اور ہمارے رابطے جڑ جائیں، میں اللہ معاف کرنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ شفقتیں رحمتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا نہیں یا اللہ میں تیرا بندہ تو نہیں ہوں، میں تو درہم دینار کا بندہ ہوں، میری ہٹی دکان ہے، میرا شاپنگ مال ہے، بکھرے ہوئے کاروبار ہے، کتنی پیمنٹیں لگانی ہے، کتنی دینی ہے، رول جاؤں گا۔ رب نے کہا نہ کر، پھر میں ایسے قرنطینے کرواؤں گا، دیکھ لیں۔ نہ کریں، نہ دے رب کو وقت۔ ہلکا سا بخار چڑھتا ہے، 15 دن کے لیے کمرے میں بند ہے، تو پھر وہ چڑھ گیا کرونا۔ اللہ کی پناہ میں آؤ، رب کو ٹائم دو، یہ بدن محفوظ رہیں گے، یہ صحت انشاءاللہ محفوظ رہے، اللہ رحمتیں کرے گا، بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ مال کو پاک کرو زکاتوں سے، بدن کو پاک کرو عبادتوں سے، کبھی بھی زوال نہیں آئے۔ یہ زوال کیوں ہے؟ کیوں زوال ہے؟ رب کو وقت نہیں دیا، رب کو مال نہیں دیا جو اس کا حق تھا، نہیں دیا۔ حساب کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے، پھر منہ رکھنیاں کرتا ہے، وہاں دیتا ہے جہاں تھوڑی عزت بھی بنے۔ رب کا مال ہے، رب سے پوچھ کے نہیں، اپنی منشا اور سوچوں پہ دیتا۔ نہ پاک رہے بدن، نہ طیب رہے مال، تو پھر کیا ہوگا؟ نحوستیں نہیں ہوں گی تو کیا؟ محترم بھائیوں، رب کو وقت دو، رب کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ جھنجٹ، کاروباروں میں رکاوٹیں ہونے کے باوجود تنگ دستیوں کا ایک سلسلہ آنکھوں کے سامنے جو ناچتا ہے، یہ ساری وبال ہے اللہ کے دین سے دوری کے۔ ان صحابہ کا صلاح کس میں تھی؟ ہر چیز ٹھیک ہے، کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہے، کسی کو شوگر نہیں ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا، کسی کی دماغی رگیں نہیں پھٹی۔ صلاح، بدن ٹھیک ہے، اولاد ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، روزی ٹھیک ہے، دن رات پرامن ہے۔ کیا ہوا روٹی تھوڑی ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا روٹی کم ہے تو کیا ہوا؟ ہاتھ میں تنگ یہ تو کھجور اور پانی سے روزے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کی زندگی کا نظام ٹھیک ہو، ہنستا بستا گھر ہو، گھر میں ساری نعمتیں ہوں محترم بھائیوں، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہ ہو، بیماری میں لوگ کرہ رہے ہوں، دولتیں ہو، مال و زر ہو، انسانیت کرہ رہی ہو، دولتیں لے کر بھی کوئی صحتیں نہ دیتا ہو، آگ لگائیں گے ایسی نعمتوں کو؟ کتنے پڑے ہوئے آغا خان میں، وہ کہتے لے لو کروڑوں، جو بیماری لگی ہے اس سے جان، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، دعا کریں، وہ دعا کریں، اپنے رب کی سے بات کریں۔ ہمارے پاس تو نہیں، ان دولتوں سے سکون نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، قلبی سکون اللہ کی یاد ہے، اللہ سے دوستی، دوستی کا معنی اللہ کی قربت ہے، قربت کا معنی آپ پر اللہ کی رحمت ہے، جس پر رحمت ہے وہ فتنوں میں اور وہ مصیبتوں میں نہیں پڑا۔ فرمایا اس امت کی، پہلی امت کی اصلاح کس میں ہے؟ زہد میں۔ والیقین وَيَحْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس کی آخری اس امت کا آخری والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے بخل سے، مال، حرص، چاہت، اس کے پیچھے دین کا نقصان، بخل سے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَبِالْعَمَلِ، لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے مثال دی، ایک لکیر کھینچی، لکیر کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی
اور ایک دور اوپر لکیر کھینچی. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم. فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے یہ انسان ہے، اس کے ساتھ جو چھوٹی لکیر ہے یہ موت ہے، اور یہ لکیر اس کی امیدیں ہیں، امنگیں ہیں. اس کی طرف جانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، موت دامن میں گلا دبا دیتا. کر لے پوری امنگیں، ہے کرتے نکل جاتا ہے. بہت کچھ کرنا تھا میں نے تو بھی کچھ جینا تھا. کر لے. یہ مثال مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امنگیں پوری نہیں ہوتی، موت دامن میں کھڑی. محترم بھائیوں، یہ زندگی فرصت ہے، یہ لمحات اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے، یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی طرف چاہتا ہے کہ یہ بندہ جنت چلا جائے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم کام کریں، ہم دین کی طرف آئیں، ہم اللہ کی طرف آئیں. دنیا کے یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے جتنے سسٹم ہیں یہ کھیل تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے. اگر انہوں نے اپنی طرف کھینچ لیا اور یہ عمل کا میدان خالی رہا تو قیامت کے دن آہو بکا اور حسرت کرنے کے علاوہ وہاں اور کوئی کام نہیں. نہ واپسی کا کوئی چانس ہے، نہ کوئی سپلی ہے. فیصلہ ایک ہی دن ہونا ہے، رزلٹ بھی کلیئر ہونا ہے. اس کے لیے تیاری ہماری ذمہ داری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے نقصانوں سے بھی بچ جائیں اور آخرت کے نقصانوں سے بھی بچ جائیں، تو زندگی اللہ کے دین کی چھتری کے نیچے گزاریں. یہ سارے جھنجھٹ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق